السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میری آواز آ رہی ہے؟ الحمدللہ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. چلیے انشاءاللہ شروع کرتے ہیں اپنی کلاس. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. انشاءاللہ لاسٹ ویک جو ہمارے پوائنٹس تھے ہم سیکھ رہے تھے کہ کس طرح سے اچھے بچوں کو ریز کرنے کے لیے کہ ہم ایک بہترین جنریشن کو ریز کر سکیں، بہترین امہ ریز کر سکیں. اس میں وہ کون سی عادات ہیں جو اگر میں اپناؤں گی تو میرے بچوں کو بھی ہیلپ ہوگی. ٹھیک ہے، لاسٹ ویک ہم نے 5 پوائنٹ پڑھے تھے. 5 ایسی کوالٹیز ہم اپنے اندر اپنانا کی کوشش کر رہے تھے جن کا فائدہ مجھے تو ہے لیکن انشاءاللہ ہمارے بچوں کو بھی اس کا بہت فائدہ ہوگا. میں انشاءاللہ ان 5 پوائنٹس کو کوئک سا آپ کے ساتھ اس کا ریویژن کر لیتی ہوں. نمبر 1 تھا، ہم نے سیکھا تھا کہ سب سے پہلے پریئرز، کہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنا ہے. فرض کی تو حفاظت کرنا ہی ہے. 5 وقت فرض نماز تو ادا کرنا ہی ہے چاہے کہیں پر بھی ہم ہوں، لیکن اس کے ساتھ تہجد کا اہتمام کرنا ہے. اور ہم نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھا کہ وہ کس طرح سے جو ہے کرتے تھے، یہ آیت ریپیٹ کرتے تھے، وہ کان ابوہما صالحا، رائٹ، کہ ان کی نیکیوں کی وجہ سے کہ وہ خود اتنے نیک باپ بن جائیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اولاد کی حفاظت کرے. ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ ہمیں اپنی نمازوں کو بہترین بنانا ہے. فرض کے علاوہ انشاءاللہ کوشش کرنا ہے کہ ہم تہجد بھی پڑھیں. دوسرا پوائنٹ تھا چیریٹی، یعنی صدقہ خیرات. تو اس میں ہم نے 2 کام ضرور کرنے تھے. ایک تو یہ کہ کوشش کرنا ہے صبح اٹھتے ہی آفٹر فجر چھوٹی سی اماؤنٹ ہی صحیح، 50 سینٹس ہوں، 25 سینٹس ہوں، $1 ہو، لیکن ڈیلی جو ہے وہ آپ ایک جار میں ڈالا کریں اور اس وقت اللہ سے دعا کیا کیجیے. خاص طور پہ اور اگر جب ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہماری اولاد میں کوئی اخلاقی بگاڑ آ رہا ہے، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسی کام ہم انہیں کرتے دیکھتے ہیں جو صحیح نہیں ہے، تو پھر خاص طور پہ الگ سے صدقہ کیجیے. ٹھیک ہے، اور اس وقت اللہ سے دعا کیجیے. تھرڈ چیز ہم نے پڑھی تھی ہیلپنگ ادرس، اور اس میں ہم نے ایک فارمولا پڑھا تھا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کائنات کو اسی ایک نظام پہ بنایا ہے کہ جو تم دوسروں کے لیے کرو گے وہ تمہیں خود ملے گا، رائٹ. تو جو ہم چاہتے ہیں ہمیں ملے، جیسی ہماری اولاد ہو، وہ جو فرما بردار بنے، وہ جتنی تعلیم حاصل کرے، اب وہ سب کچھ دوسروں کو دینا شروع کر دو. ٹھیک ہے، اگر آپ چاہتے ہو آپ کی اولاد فرما بردار بنے، اپنی ماں باپ کی فرما برداری کرو. اور اگر آپ چاہتے ہو آپ کی اولاد دین میں آگے جائے، رائٹ، تو دوسرے بچوں کے بھی دین کی حفاظت کرو، ان کو بھی اپنے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ لے کے جاؤ، ان کی ہیلپ کرو جہاں پہ بھی آپ جا رہے ہو. اور اس کے علاوہ پھر ہم نے نیکسٹ پڑھا تھا کہ حرام سے بچنا ہے. اور اس کی وجہ ہم نے بہت ساری حدیثیں پڑھی تھی، لیکن اوور آل جو ہم نے لرن کیا وہ یہ کہ حرام مال سے دعاؤں کے دروازے بند ہو جاتے ہیں. لہٰذا اگر ہمارے مال میں حرام شامل ہوگا تو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. چاہے ہم کچھ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہیں، کچھ بھی اللہ سے مانگیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوں گی. لہٰذا اپنے مال سے حرام
چیزوں کو نکالنا ہے، لہٰذا سب سے پہلے استغفار کرنا ہے، اس حرام چیز کو چھوڑ دینا ہے، اور پھر اللہ پہ بہت توکل اور بھروسہ کرنا ہے۔ اس کے لیے ہم نے سورۃ طلاق کی آیت نمبر 3 پڑھی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم مجھ پہ بھروسہ کر کے تو دیکھو، میرے خاطر گناہوں کو چھوڑ کے تو دیکھو۔ رائٹ، تقوی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پہ بھروسہ، توکل، اس کے لیے گناہوں کو چھوڑنا۔ تو اللہ کہتا ہے میں تم کو وہاں سے رزق دوں گا کہ جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکو گے۔ تو اس آیت کو اپنے سامنے کہیں لگا کے رکھ لیں، ٹھیک ہے؟ اور پھر حرام رزق سے بچنے کے لیے خاص طور پہ شوہروں کو سپورٹ کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک؟ تو ان کو سپورٹ کریں بجائے اس کے کہ ہم ان کے سامنے یہ رونا روئیں کہ ہمارے خرچے پورے نہیں ہوتے یا فیوچر میں کیا ہوگا۔ پھر نیکسٹ اور لاسٹ پوائنٹ جو تھا لاسٹ ویک کا، وہ تھا کہ دنیا کی چمک دھمک کے فتنوں سے بچنا ہے۔ اور اس میں ہم نے لرن کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بولا تھا کہ میں تم کو بتاتا ہوں کہ میری امت کے بدترین لوگ کون ہیں، جو حد سے زیادہ دنیا کی اس آرٹیفیشل لائف میں بہت گم ہوئے ہیں۔ ان کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کھانا پینا، کپڑے، بہترین سواریاں، بس وہ اسی مقصد کے لیے جیتے ہیں، اسی مقصد کے لیے وہ صبح کرتے ہیں، اسی مقصد کے لیے وہ شام کرتے ہیں۔ تو اس آرٹیفیشل لائف سے ہمیں اپنے آپ کو نکالنا ہے، کیونکہ اللہ نہ کرے اگر ہم ان لوگوں میں سے ہیں جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت کے بدترین لوگ، تو ہمارے بچے پھر کیسے ان فتنوں سے بچ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، آج کا پھر نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ آج ہمارے صرف 2 پوائنٹس ہیں۔ آج کا جو نیکسٹ ہمارا کرنے کا کام ہے انشاءاللہ، جو کردار، جو کوالٹی ہمیں اپنے اندر لانی ہے، وہ ہے ہمیں اپنے آپ کو با اخلاق اور با کردار بنانا ہے انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ پوائنٹ نمبر 6، اور اس میں حدیث آتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا امت کی عافیت اس کے پہلے حصے میں ہے، اور آخری والوں کو ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ تم کو عجیب لگے گا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جو میری امت شروع کے حصے میں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کلوز کا لوگ تھے اس زمانے کے، وہ سب سے زیادہ سیف تھے فتنوں سے، لیکن جیسے جیسے آخر کا دور آنے لگے گا، قیامت کی کلوز ہونے لگیں گے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان پہ ایسی ایسی آزمائشیں آئیں گی کہ یعنی تم کو عجیب لگے گا، کہ تم سن لو تو تم کو بڑا عجیب لگے کہ یہ کیسے ہو گیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت کا جو مومن ہوگا وہ کہے گا کہ یہ فتنہ تو مجھ کو تباہ کر دے گا، یعنی ایسی پرابلمز آئیں گی۔ یہ آج کے دور یا اس سے آگے والے دور کی بات ہو رہی ہے جب فتنے نازل ہو رہے ہوں گے، تو مومن کہے گا کہ یہ فتنہ، یعنی اس وقت جو یہ مصیبت کھڑی ہے، یہ پریشانی کھڑی ہے، یہ تو مجھے ختم کر دے گا، مگر پھر وہ فتنہ ختم ہو جائے گا، یعنی وہ اس فتنے سے نکل آئے گا، اور پھر دوسرا فتنہ آ جائے گا، تو مومن کہے گا کہ یہ کو تباہ کر دے گا، یعنی اس وقت میں شاید بچ گیا لیکن اب ایک اور مشکل آ گئی، اور یہ تو بہت ہی برا اور بڑا فتنہ ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لہٰذا جس کو پسند ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو اور جہنم سے رک جائے، یعنی تم میں سے جو چاہتا ہے وہ ان فتنوں سے بچ جائے، تو چاہیے اس کو کہ وہ موت تک ایمان پر قائم رہے اور دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرے جیسا وہ اپنے لیے چاہتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں فتنوں سے بچنے کا بہترین طریقہ بتایا کہ اپنے اخلاق درست کر لو، اپنا کردار درست کر لو، اگر تم چاہتے ہو کہ تم موت تک ان فتنوں سے بچ کے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اب آپ دیکھیں جو یہاں پہ یہ بات کہی گئی کہ دوسروں کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسا کہ تم اپنے لیے چاہتے ہو، تو یہ دوسرے کون ہوتے ہیں؟ دوسروں میں میرے علاوہ، میری ذات کے علاوہ ہر شخص دوسرا ہے، چاہے وہ میرے اپنے گھر والے ہوں
یا باہر والے؟ اب ہم ذرا ایک نظر چیک کرتے ہیں سلوک. ہمارا آخر سلوک ہے کیا اپنے گھر والوں کے ساتھ اور باہر والوں کے ساتھ؟ کیونکہ یہ فتنوں سے بچنے کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کرو، اپنے بیہیویئر ایسا بناؤ جیسا تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ ایسا بیہیو کریں. ٹھیک ہے، تو اب اگر ہم باہر والوں کے ساتھ دیکھیں تو آج کل آپ دیکھیں ہمیں کیا کچھ نظر آتا ہے. لوگوں کے رویوں میں ہمیں کیا کچھ باہر والوں کے ساتھ نظر آتا ہے. طنز، مذاق اڑانا، حسد کرنا، کینہ کرنا، رائٹ، لڑائیوں کو ہوا دینا، بڑھا چڑھا کے بیان کرنا، خاص طور پہ خاندانی سیاست، بغیر دیکھے بغیر تحقیق کیے باتوں کو آگے بڑھانا، لوگوں کے عیبوں کو پھیلانا. اگر ان میں کوئی مشکل پرابلم ان کے ساتھ ہو رہی ہے، کسی تکلیف میں ہے، پریشانی میں ہے، ان کے غم ہیں ان میں، تو وہ ہم آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں. غیبت، چغلی، کیا برائی ہے جو آج ہمارے اراؤنڈ، ہمارے خاندانوں میں، ہمارے معاشرے میں، یا ہم کہیں کہ ہم سے یہ بھول اور یہ خطائیں نہیں ہوتی. اوپر نیچے، کم زیادہ، ہم میں سے ہر کوئی تھوڑا یا زیادہ ان برائیوں میں، ان اخلاقی کمیوں کا شکار ہے، ڈیفینیٹلی شکار ہے، رائٹ. اور اگر ہم اندر والوں کے ساتھ اپنا سلوک دیکھیں، یہ تو باہر والے تھے نا، اندر کون ہوتا ہے عموماً؟ ہماری اولاد یا ہمارے شوہر، رائٹ. کیا ہمارا باڈی لینگویج ہوتی ہے، کیا ہماری ٹون ہوتی ہے؟ پورے دن صبح سے شام صرف آرڈر چل رہا ہوتا ہے، رائٹ. ڈانٹ ڈپٹ، بے جان سختی، ان کی انسلٹ کرنا، یا ان کو یہ باور کرانا کہ فلاں بچہ تم سے بہتر ہے، یا شوہر کو یہ احساس دلانا کہ فلاں کا شوہر تم سے بہتر ہے، رائٹ. تو ہم اندر اور باہر دونوں جگہ اگر اپنے اخلاق کا جائزہ لیں تو ہمارے اندر بہت کمیاں ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم کو کہا کہ اگر تم فتنوں سے بچ کے جنت میں جانا چاہتے ہو تو تم لوگوں کے ساتھ وہ کرو جو تم اپنے لیے چاہتے ہو. تو اب آپ مجھے بتائیں ان کی ساری ہیبٹس میں کیا ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمارے ساتھ یہ سب کچھ کریں؟ لوگ ہم سے کینہ رکھیں، لوگ ہم سے بغض کریں، لوگ ہماری غیبتیں کریں، یا ہم سے کوئی ڈانٹ کے بات کرے، یا ہم سے کوئی چلا کے بات کرے؟ نہیں چاہتے. تو سب سے پہلے ہم ہوگا، اگر ہمارا اخلاق درست ہوگا تو آپ دیکھیں کہ انشاءاللہ ہمارے بچے بھی اسی اخلاق پر ہوں گے اور پھر وہ بھی فتنوں سے بچ سکیں گے. ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیں ایک اور حدیث جو بہت فیمس ہے، اور ہم لیکن کبھی اس کی گہرائی میں نہیں گئے نا. اور یہ حدیث جو بھی میں آپ کو سنانے چاہ رہی ہوں یہ پچھلی حدیث کو سپورٹ کرتی ہے. اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ نہ چاہو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو. کیا کہا گیا کہ تم مومن ہی نہیں ہو. تو جب مومن ہی نہیں رہے، اتنا خراب اخلاق اگر ہمارا ہے، تو پھر کہاں کی دعائیں لوں گی، اور کیسے ہم اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو فتنوں سے بچائیں گے، رائٹ. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں اگر پڑھیں ہم، تو عبداللہ بن جدلی کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا اخلاق تھا. انہوں نے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ان کی وائف تھیں، وہ تمام لوگوں میں سب سے زیادہ اچھے اخلاق کے مالک، ہزاروں میں شور مچانے والے نہ تھے. وہ برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے بلکہ معاف کر دیا کرتے
اور درگزر کر جاتی۔ آپ دیکھیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر والوں کی گواہی تھی۔ اگر ہمیں اپنا اخلاق چیک کرنا ہے نا، ایک دن بیٹھ کے اپنے شوہر سے اور اپنے بچوں سے ہمیں پوچھنا چاہیے، میں کیسی ماں ہوں، میں کیسے بولتی ہوں، میں کیسے آپ سے بات کرتی ہوں، رائٹ؟ تو آپ سوچیں کہ گھر والوں کی گواہی سب سے صحیح گواہی ہوتی ہے، کیونکہ ہم ان کے سامنے کسی روپ میں نہیں ہوتے، اور اگر گھر والے ہمیں اپروو کر دیں تو یہ بہت بڑی ہماری خوش نصیبی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جب اسلام آیا تو مکہ میں کون سی برائی تھی جو نہیں تھی؟ آج ہم کہتے ہیں نا کہ کتنے فتنے ہیں، کتنی برائیاں ہیں ہمارے اراؤنڈ، اور واقعی کوئی شک نہیں، لیکن آپ ایک نظر ہسٹری پہ اگر ڈالیں تو آپ کو احساس ہوگا جس وقت اسلام آنے سے پہلے، جب اسلام شروع ہوا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنایا گیا، تو اس جگہ کون سی برائی تھی جو نہیں تھی؟ شرک، رائٹ؟ شعر و شاعری خراب قسم کی، اچھی ہونے میں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن بہت ہی خراب شعر و شاعری کے بڑی بڑی مجلسیں ہوا کرتی تھی۔ سب کچھ جو آج ہم کہتے ہیں کہ اس معاشرے میں موجود ہے، کہ ہم کہتے ہیں کہ فتنوں سے ہم اپنی اولاد کو کیسے بچائیں، لیکن آپ دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پورے معاشرے کو بدلا کس چیز سے؟ صرف اپنے اخلاق سے، قرآن کی آیتیں سنا کے نہیں۔ ان کا کریکٹر اتنا خوبصورت تھا کہ جب وہ لوگوں کو کوئی بات بتاتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ یہ شخص کبھی جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو دیکھیں، جب اتنی بڑی بڑی عمر میں صحابہ اکرام اپنی برائیاں چھوڑ سکتے ہیں، اسی معاشرے میں تھے نا وہ، اور ان کو وہ ساری چیزیں اس وقت صحیح لگتی تھی، شراب میں بھی تھے، جوا، ہر چیز تھا، لیکن جب وہ اسلام میں آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے، انہوں نے ہر برائی چھوڑ دی۔ تو پھر آخر آج ہم یہ کیوں نا امید ہو جاتے ہیں کہ میری اولاد اس معاشرے سے، اس برائی، اس فتنوں سے نہیں بچ سکتی؟ تو پرابلم تو پھر ہم میں ہے نا۔ ہم اگر اپنے اخلاق کو درست کریں، اگر ہماری اولاد ہم سے متاثر ہو گئی، وہ کبھی ان برائیوں میں نہیں لگ سکتی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کرنے کے کام کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے جو میں اپنا آپ کو ایکسپیرینس بتاتی ہوں کہ کرنے کے کاموں میں سب سے پہلے قرآن سے جڑیں۔ ہفتے میں چاہے 1 گھنٹہ ایک کلاس لیجیے، کہیں پہ بھی جہاں آپ کا دل چاہے، لیکن قرآن دلوں کی شفا ہے۔ یہ آپ کے اور میرے دلوں میں جو گند ہوتا ہے نا، جو بیماریاں لگی ہوئی ہیں، حسد کی، طنز کی، کینہ کی، رائٹ، ان سب کو دھوتا ہے۔ یہ جسمانی اور روحانی دونوں برائیوں کو نکال دیتا ہے، دونوں بیماریوں سے ہمیں شفا دیتا ہے۔ تو قرآن کو ریڈ کرنے کی بات نہیں ہے، قرآن کی عربک تو ڈیلی ریڈ کرنی چاہیے، اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں الحمدللہ کہ چاہے آدھا پیج پڑھیں یا 1 پیج پڑھیں، قرآن کی عربک تو ڈیلی ریڈ کرنا ہی چاہیے، لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ ہفتے میں 1 دفعہ 1 کلاس ضرور لیں۔ وہ 1 کلاس ہی کافی ہوتی ہے جو پورے ہفتے ہمیں کچھ نہ کچھ یاد ضرور دلاتی ہے کہ میں یہاں غلط ہوں اور یہاں صحیح ہوں اور مجھے ایسے کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، نمبر 2 کام فتنوں سے بچنے کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تم دوسروں کے لیے وہ چاہنا شروع کر دو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو نمبر 1، اپنے بچوں کے ساتھ اپنا بیہیویئر صحیح کیجیے۔ آپ چاہیں گے کہ آپ کے بچے آپ پہ چلا کے اور آپ کو آنکھیں دکھا کے اور چیخ چیخ کے اور بدتمیزی سے بات کریں اور آرڈر چلائیں؟ جس طرح، جس لہجے میں جو باتیں آج ہم اپنی اولاد سے کہتے ہیں، سیم وہی ان کی ٹون ہوگی بعد میں ہمارے ساتھ، کیونکہ بچے تو ایک ریکارڈر کی مانند ہیں، وہ سب کچھ اپنے اندر ریکارڈ کر رہے ہیں۔ اور
دوسرے جو باہر والے لوگ ہیں ہمیں ان سے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے. ان کے لیے کبھی نیگیٹو نہ سوچیں, کبھی ان پہ مجلسوں میں بیٹھ کے ان کی غیبت یا ان پہ الزام نہ لگائیں. خاص طور پر اگر ہم کسی بھی بچے میں, کسی بھی غیر کے بچے میں کوئی برائی دیکھیں, اور یہ بہت کامن ہے, آپ امریکہ میں ہوں, آپ کینیڈا میں ہوں, آپ پاکستان میں ہوں, آج کل کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ سننے کو ضرور ملتا ہے, رائٹ؟ فلاں کا بچہ یہاں پہ انوالو ہے, وہ غلط سوسائٹی میں ہے یا غلط کاموں میں ہے, رائٹ؟ اگر آپ کے کان میں ایسی کوئی بات جاتی نہ کریں, سوائے یہ کہ آپ ڈائریکٹ اس کے پیرنٹ سے بات کر کے اس کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ جب آپ کسی پہ کیچڑ اچھالتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے اپنے ہاتھ گندے ہوتے ہیں. لہٰذا اگر ہم سے یہ خطائیں ہو چکی ہیں, جو کہ یہاں پہ یہ بات تو ہو ہی نہیں رہی کہ وہ سچ ہے یا غلط ہے, جو کچھ ہم نے دیکھا اور سنا, بات تو یہ ہے کہ عیبوں کو ڈھک دو. اگر آج ہم دوسروں کے عیبوں کو ڈھکیں گے, اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ کل وہ ہمارے عیبوں کو ڈھکے گا, اور یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم میں کوئی کمی اور کوتاہی نہ ہو. تو دوسرے کی عزت کو اپنی عزت سمجھیں, اور کبھی بھی کسی کی اولاد پہ کوئی انگلی نہ اٹھائیں, اس پہ کوئی اس کو مشہور کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ کل کو یہ چیز ہمارے اپنے آگے آ سکتی ہے. اور پھر لاسٹ 3rd پوائنٹ کرنے کا وہ کہ اپنی آنکھوں کو, اپنی زبان کو اور اپنے کانوں کو بے حیائی اور برائی سے روکیں. کیونکہ قرآن کی آیت ہے نا, قد افلح من تزکا, کہ کوئی شک ہی نہیں, یہ بات پرووڈ ہے کہ تم میں سے جس نے اپنے نفس کو برائیوں سے پاک کر لیا, غیبت, چغلی, زبان سے غلط باتیں کہنا, کان سے گندی باتیں سننا, آنکھوں سے گندی چیزیں دیکھنا, اللہ کہتا ہے کہ یہ بات ثابت ہے کہ وہ کامیاب ہو کے رہے گا. تو اپنے اخلاق, اپنے کردار کو بدلیں, کیونکہ جو آج ہم ہیں, جتنے آج ہم کامیاب ہوں گے, ہماری اولاد اسی راہ پہ چلے گی. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم میں اتنی خطائیں, اتنی کمیاں, اتنی کوتاہی, اور ہم ایکسپیکٹ کریں کہ میری اولاد بہترین اخلاق کی مانند ہو جائے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ اس پوائنٹ کے بعد ہم اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں. یہ آج کا ہمارا لاسٹ پوائنٹ ہے. رائٹ, بی اے گڈ مدر. یاد ہے فرسٹ ڈے میرا آپ سے سوال تھا کہ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز اولاد کی تربیت میں کیا ہے. رائٹ, آپ میں سے بہت ساروں کا جواب تھا کہ ان کو دین کی تعلیم سے جوڑنا. الحمدللہ دین کی تعلیم تو فرض ہے, لیکن اس سے بھی امپورٹنٹ ترین چیز ہے بہترین مائیں, مخلص مائیں, صحیح مائیں. آج ہم کو بہترین ماؤں کی ضرورت ہے جو شعوری مائیں ہوں. آپ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا, کون میری محبت کا, میرے خلوص کا زیادہ حقدار ہے, میری ماں یا میرا باپ؟ رائٹ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں. اس نے کہا پھر؟ انہوں نے کہا ماں. اس نے کہا پھر؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ماں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چوتھے نمبر سوچیں کہ گولڈ, سلور اور برونز تینوں میڈلز اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں. تینوں میڈلز ہمارے لیے ہیں. مگر اگر یہ اتنی بڑی سعادت, اتنے میڈلز ہم
ہیں تو اللہ ہم سے کچھ تو ضرور چاہتا ہے. ایسے ہی تو نہیں ہے ہم کو یہ اتنے بڑے بڑے تمغے دے دیے گئے. آپ ہی دیکھیں اللہ نے ہم کو کتنا زیادہ حقدار بنایا ہے. باپ سے زیادہ حق ہم کو دیا ہے. اولاد ہم سے زیادہ محبت کرے, ہماری زیادہ خدمت کرے, باپ سے بڑھ کے. کیوں؟ رائٹ. آپ دیکھیں کہ اتنا حق ہے ہماری اولاد کا ہم پر, اور ہماری یہ اولاد آج کہاں پل رہی ہے اور کیسے پل رہی ہے. ایک نظر, ہو سکتا ہے الحمدللہ آپ لوگ بہت اچھی مائیں ہوں, لیکن اس سوسائٹی پہ نظر ڈالیں, کیونکہ آج ہم یہاں پہ اس لیے نہیں جمع ہوئے کہ صرف اپنے آپ کو درست کر لیں, ہمیں اس معاشرے کو بھی درست کرنا ہے, کیونکہ کل یہ بچے اسی معاشرے میں نکلیں گے. کل یہ یہاں اسی معاشرے سے ان کی بیویاں اور ان کے شوہروں کو نکلنا ہے. تو اگر میں اپنے آپ کو درست کر لوں اور آپ اپنے آپ کو درست کر لیں تو چند لوگوں سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا. تو آپ دیکھیں کہ ایک لمحے کو اپنے اراؤنڈ کے یہ آج ہمارے بچے جو ماؤں کی ذمہ داری تھے, ہم پہلے بھی حدیث پڑھ چکے ہیں نا, یہ آج کون پال رہا ہے؟ یا تو بیبی سٹرز پال رہی ہیں, یا نانی دادیاں پال رہی ہیں, یا ہم سمجھتے ہیں اسکول ان کو پال رہا ہے, وہی پرورش کر رہا ہے, یا جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں تو کارٹون ان کو پال رہے ہوتے ہیں, پورے وقت ٹی وی ان کو دکھا دکھا کے وہاں سے وہ اپنی تربیت لے رہے ہوتے ہیں. ہم چاہے ورکنگ وومنز ہوں یا ہاؤس وائف, دونوں جگہ ہی اگر ہم دونوں صورتوں میں اگر ہم اپنے پورے ہول ڈے کا جائزہ لیں تو آپ کو لگے گا کہ ہمارا پورا دن بچوں پہ صرف آرڈرز چلاتے گزرتا ہے. پرورش کا تو اس میں کوئی حصہ ہے ہی نہیں. ہم صرف سمجھیں کہ ایک ڈے گزار رہے ہوتے ہیں, ایک اسکیجول ہم نے بنایا ہوا ہے. صبح اٹھتے ہیں, آوازیں, اٹھو, یونیفارم پہنو, کھانا ناشتہ کرو, لنچ لیا تم نے, جلدی جاؤ گاڑی میں, جلدی بیٹھو, جلدی اترو, جلدی نکلو, پھر اسکول سے پک کیا, لنچ کھایا, ہوم ورک کیا, پھر گھر آئے, ہوم ورک کرو. رائٹ. اب قرآن کی کلاس ہے, قرآن پڑھو. اب اسپورٹس کا ٹائم ہے, اسپورٹس پڑھو, اسپورٹس میں جانا ہے تمہیں, اور اب سو جاؤ. پورے دن ہم کے ساتھ ایک ہی ورڈنگ, ایک ہی, آپ دیکھیں کہ پورے دن کی ہماری روٹین ہوتی ہے جو ہر روز ہم ان کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں. اور یہ جو ہیبٹس ہم نے بنا رکھی ہے آرڈرز لگانے کی, یہ چاہے نوکری پہ جانے والی عورت ہو یا گھر میں بیٹھنے والی, آگے پیچھے دونوں کا یہی حال ہے. جب ایک عورت نوکری پہ چلی جاتی ہے تربیت کر سکے, اور جو گھر میں بیٹھی عورت ہے جو اپنے بچوں کو اسکول چھوڑ کر آ گئی ہے, آپ اس کی ذرا روٹین دیکھیے کیا ہوتی ہے. اسکول سے چھوڑ کے آتے یا تو وہ سونا ہوتا ہے اس کو, یا پھر پورے وقت ٹی وی, ڈرامے, کپڑوں کے بارے میں باتیں, یا خاندان کی سیاست, یا اب یہ شادی اور یہ فنکشن اور پھر شاپنگ. پورا دن وہ اسی میں لگی رہتی ہے. پورے وقت آپ دیکھیں یا تو میسیجز ہو رہے ہیں یا فونوں پہ باتیں ہو رہی ہیں. دونوں ہی تھک رہے ہوتے ہیں, ایک دنیا میں پڑھ کے اور ایک جاب پہ جا کے. تو تربیت تو کہیں پہ بھی نہیں ہوتی, اور پھر شیطان ہم کو دوسری طرف اتنا مطمئن کر کے رکھتا ہے کہ او ہم ان کو اتنے مہنگے مہنگے پرائیویٹ اسکولوں میں کرایا ہوا ہے ہم نے, یہ بہت اچھی ایجوکیشن لے رہے ہیں, یا سنڈے اسکول ان کی تربیت کر رہا ہے, یا بہترین برانڈڈ لباس اور مہنگے ترین ٹوائز سے ان کی تربیت ہو رہی ہے, یا ہم سمجھتے ہیں کہ ہر ویکینڈ اور ہر دوسرے اور تیسرے دن ریسٹورنٹ میں ان کو کھلا کے ان کی تربیت ہو رہی ہے. تو ہم نے تربیت کو سمجھ لیا ہے کہ پیسوں کے ذریعے ان کی ضروریات پوری کرنا. آپ دیکھیں کہ ہمارے گھر اگر محل بھی بن جائے نا, اور
یہ ٹیبلز ہمارے بہترین کھانوں سے بھی سج جائیں اور یہ کلازٹ بہترین کپڑوں اس دنیا کی مصروفیت کے پیچھے، ہماری دنیا کی مصروفیت کے پیچھے، تو ہم ٹوٹلی لوزر ہیں، ہمارے ہاتھ بالکل خالی ہوں گے۔ تو یہاں ہم آج اس ماں کے ٹاپک پہ یہ سیکھنے آئیں کہ ہمیں اپنی پرائرٹیز بدلنی ہیں۔ ہماری نمبر 1 پرائرٹی ہماری اولاد ہے۔ جس وقت اللہ ہمیں یہ ٹائٹل دیتا ہے کہ تم ماں ہو، اس وقت ہر چیز سیکنڈری ہو جاتی ہے۔ گھر کے کام، گھر کے کھانا پکانا، گھر کی صفائی، اولاد نمبر 1 پرائرٹی ہوتی ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو یہ نہیں پتا کیا فیشن ہے، کیا ان ہے، کیا آؤٹ ہے۔ کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ ڈرامے نہیں دیکھتے، لیکن آپ کو یہ ضرور فرق پڑنا چاہیے کہ میری اولاد کیا سوچتی ہے، کیا دیکھتی ہے اور کیا کرتی ہے، اور وہ کیا سمجھ رہی ہے۔ آج آپ ویسٹ کا حال دیکھیے ذرا، کیا ہے ویسٹ کا حال۔ ہم اس وقت اسپیشلی جو لوگ امریکہ، کینیڈا، آسٹریلیا، انگلینڈ سے ہیں، کیا دیکھتے ہیں ہم؟ ایک ماں کا کردار اس سوسائٹی میں ختم ہو چکا ہے۔ ہر برائی، ہر فتنہ، ہر فساد ہے۔ کیوں؟ کہ آج عورت نہیں بننا چاہتی، عورت ماں کا کردار نہیں ادا کرنا چاہتی، وہ اپنی زندگی اپنی مرضی کی لائف گزارنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ جیسا چاہے وہ زندگی گزارے، وہ کوئی قربانی دینا نہیں چاہتی۔ ہم مسلمان عورتوں میں یہ جراثیم نہیں ہے، ہمارے اندر بھی یہ ہو گیا، میں اور میری لائف، میری مرضی، میں جیسے دل چاہے دن گزاروں، میں جہاں دل چاہے آؤں جاؤں، دوستیاں رکھوں۔ تو ہمارا ہر چیز وہ ہونی چاہیے جو ہماری اولاد کے لیے فائدہ مند ہے، وہ دوست جو ہماری اولاد کے لیے فائدہ مند ہے، وہ روٹین جو ہماری اولاد کے لیے فائدہ مند ہے۔ آپ دیکھو، اس ویسٹ میں رہنے والی عورت کو تو نہیں آخرت کا پتہ کہ اس کو ایک دن اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، کھڑے ہونا ہے۔ اس کو تو نہیں پتا کہ اس سے پوچھا جائے گا اس کی ذمہ داری کے متعلق۔ لیکن ایز اے مسلم عورت ہمیں تو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک دن کٹہرے میں مجھے کھڑا ہونا ہے اور مجھ سے پوچھا جائے گا ایز اے مدر، تمہاری جو ذمہ داریاں تھیں کہ جب شوہر چلا جاتا تھا گھر سے، تم نے وہ اپنے تمام حق ایز اے ماں پورے کیے یا نہیں کیے؟ اور ہم سب کو اس جواب کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ ایوری ڈے ہمیں سوچنا چاہیے میں نے اپنے اولاد کے لیے کیا کیا ذمہ داریاں پوری کی، اور میں کیسی ماں ہوں۔ اور کچھ نہیں تو ان سے بیٹھ کے پوچھنا چاہیے۔ میں تو اپنے بچوں سے ضرور پوچھتی ہوں، اگر ہر ڈے نہیں پوچھتی لیکن ایوری 10 days میں اپنے بچوں سے یہ ضرور پوچھتی ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ میں کہاں غلط ہوں، اور وہ مجھے بتاتے ہیں کہ یہ بات ایسی ہونی چاہیے تھی، یہ بات ایسی ہونی چاہیے تھی۔ تو اپنے ایک فرینڈلی ماحول رکھیں گھر کے اندر۔ جب آپ ان کی اصلاح کرتے ہیں تو ان کو بھی حق ہے کہ وہ آپ کو بتا سکیں کہ کہاں پہ ان کی جو ہے نا وہ مدر غلط ہے، رائٹ، کہ یہ بات ایسے بولنی چاہیے تھی، یہ کام ایسے کرنا چاہیے تھا۔ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، سورۃ الروم آیا 41، کہ سمندر اور خشکی میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں کہ جو آج تم فساد اور فتنہ عموماً آگے پیچھے اس کے میننگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کہنے کا مطلب ہے جو اتنی پرابلمز تم اپنے اراؤنڈ دیکھ رہے ہو نا، اس کی وجہ تو تم خود ہو۔ تم نے اس زمین کو اور اس سمندر کو ایسا بنا دیا کہ
کہ تمہیں اس میں اتنی پرابلمس نظر آتی ہیں. اور میں اپنے بچوں سے یہی شیئر کر رہی تھی 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر ایک کو نا فطرت پہ بنایا ہے. ایک خاص سمجھ لو، اگر آپ آج کے دور کی ایک ورڈنگ یوز سے انڈرسٹینڈ کر سکیں، کوڈنگ، ہم انسانوں کی ایک خاص کوڈنگ ہوئی ہے. ہر ایک کی ذمہ داریاں مخصوص کر دی گئی ہیں. عورت کے یہ کرنے کا کام ہے، مرد کے یہ کرنے کا کام ہے، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ لباس ہے، یہ کہنا ہے، یہ نہیں کہنا، یہ غلط ہے، یہ صحیح ہے. اور جب بھی ہم اپنے اس کوڈ کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں، اس فطرت سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی منمانی کرتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھ لیں، اگر کوڈنگ میں ایک لیٹر بھی آگے پیچھے ہو جائے کیا ہوتا ہے؟ وہ کام نہیں کرتا کوڈ، فساد ہی پیدا ہوتا ہے نا، پرابلم کریٹ ہوتی ہے نا. یہی آج ہمارے معاشرے کا حال ہے. ہم سب اپنی مرضی کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں. ہم اس طرح اپنی زندگی پر، اپنی فطرت پہ اپنے آپ کو رکھتے ہی نہیں ہیں جیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں. تو جب تک ہم اپنی باڈی کو اپنی فطرت کے مطابق نہیں چلائیں گے، ہمارے اراؤنڈ، ہمارے گھر میں، ہماری سوسائٹی میں، اس دنیا میں صرف فساد پیدا ہوگا. لہذا ہمیں پلٹنا ہے، اپنی ذمہ داریوں کو نبھانا ہے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں غلط ہیں اور ہمیں کیا کرنا ہے. آپ دیکھو کہ نیپولین کا جو وہ بہت مشہور محاورہ ہے کہ تم مجھ کو اچھی مائیں دو، میں تم کو اچھی قومیں دوں گا. کیا مطلب ہے اس کا؟ یہ تو ایک نان مسلم تھا، اس کو بھی اتنی عقل تھی کہ ماں جو ہے وہ گھر بنا. اور اچھی ماؤں سے کیا مراد ہے؟ خوبصورت لگنے والی مائیں، جن کا لباس بہترین ہو، جن کے پاس بہترین برانڈز کے پرس اور جوتے اور گاڑیاں، یا جن کے گھر محلوں کی طرح ڈیکوریٹ ہوئے ہوئے. نہیں، اس کا مطلب ہے ایجوکیٹڈ مائیں، شعوری مائیں، جن میں عقل ہو، وزڈم ہو، جو دور تک سوچ سکتی ہوں. اور آج کا ایک اتنا بڑا المیہ جس سے شاید مجھے حد سے زیادہ تکلیف جو آج ہوتی ہے کہ ہم نے علم حاصل کرنا، تعلیم حاصل کرنے کا مقصد جاب کرنا بنا لیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی ڈگری ہے تو مجھے جاب کرنا ہے، کیونکہ ڈگری کا مقصد پیسہ کمانا ہوتا ہے. اور میں سوچتی ہوں علم تو انسان کو عقل دیتا ہے، شعور دیتا ہے، اس کو وزڈم دیتا ہے، سوچنا سکھاتا ہے، دور تک اسے نظر آتا ہے. لیکن ہماری سوچ کتنی سطحی اور چھوٹی، بلکہ میں یہ کہوں گی پڑھے لکھے ہو کر بھی ہم کتنے جاہل ہیں کہ ڈگری کو، تعلیم کو پیسہ کمانے کا مقصد سمجھتے ہیں. اور یہی آئیڈیا ہم نے آج اپنی بیٹیوں کے دماغ میں ڈالا ہوا ہے. جس بچی سے آپ پوچھ لو وہ کیوں ڈگری لے رہی ہے، کیوں پڑھ رہی ہے، اس کے دماغ میں ہے کہ اسے کمانا ہے. رائٹ؟ تو تعلیم حاصل تو کرنا ہے ہی، ورنہ تو ہم ایک نسل کو کیسے گرو کر سکتے ہیں. لیکن تعلیم کا مقصد خاص طور پہ ایک عورت کا یہ کہ وہ قوام بن جائے، یہ نیچر سے ہٹنا ہے، اپنی کوڈنگ کو غلط کرنا ہے، اس میں چینج کرنے کی کوشش کرنی ہے، فساد برپا کرنا ہے. یہ آپ دیکھیں کہ اگر میری بیٹی جینیس ہے، فرض کیا میری بیٹی، میں سمجھتی ہوں کہ چلو شی از ویری جینیس، تو میں کیا کروں؟ میں اس کے دماغ میں یہ ڈال دوں کہ تم پڑھو لکھو، ڈاکٹر، انجینئر یا لائر بنو، اور تاکہ کل کو تم 8 to 5 کی جاب کرو اور پیسے کماؤ. کتنی آپ سوچو کہ چھوٹی سوچ ہے یہ میری.
کہ اگر میری بیٹی جینیس ہے تو میں اسے پیسہ کمانے کی مشین بنا دوں. اگر وہ جینیس ہے تو وہ تو کتنی بہترین کام کر سکتی ہے، کیونکہ ذہین دماغ ہی تو بہترین مائیں تو جو تعلیم یافتہ اور عقل والی ہوتی ہیں وہی تو قوموں کو پرورش دیتی ہیں. لیکن اگر وہ اس کا مقصد یہ ہو جائے وہ کمپنی کو پرورش دے تو اس قوم کو کون پرورش دے گا؟ کون اس قوم کو سدھارے گا اگر ایک جینیس مائیں ایک کمپنی کو آگے بڑھانے میں لگ جائیں گی؟ میں اکثر اپنی بیٹی سے ایک بات کہا کرتی ہوں، کیونکہ ظاہر ہے اس معاشرے میں وہ رہ رہی ہے اور مجھے خوف ہوتا ہے کہ اس پہ آس پاس کا اثر نہ ہو جائے. میں اس سے اکثر یہ بات کہا کرتی ہوں کہ بیٹا یہ جو کائنات کا نظام اللہ نے بنایا ہے نا، اس یونیورس کا نظام، یہ احسان پہ چل رہا ہے. تم دیکھو تو لفظ احسان کا مطلب آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ احسان کا مطلب ہوتا ہے کوئی تمہیں نہ بھی دے تم پھر بھی دینا. تو میں اس کو اکثر سمجھاتی ہوں تم ایک لمحے کو آنکھیں بند کر کے سوچو، رب کو دیکھو، ہم رب کو کیا دیتے ہیں؟ مگر اللہ ہمیں صبح سے شام تک دیتا ہے اور پھر موت تک دیتا ہے اور ہم اسے کچھ نہیں دیتے. تم اس سورج کو دیکھو، ہر روز ہمیں روشنی دیتا ہے. تم اس چاند کو دیکھو، اس سمندر کو دیکھو، اس دریا کو دیکھو، ان درختوں کو دیکھو. کائنات کی ہر شے ڈونر ہے اور وہ کچھ نہیں مانگتی، اسی لیے وہ سکون میں ہے. ملینز آف بلین ایئر سے وہ سکون میں کیوں ہے؟ وہ اپنے کام سے نہیں ہٹتی. میں اسے سمجھاتی ہوں کہ تم اپنے گھر میں دیکھو، تمہارے پاپا صبح سے شام ہمارے لیے نکلتے ہیں دینے کے لیے ہمیں، اور ہم انہیں کچھ نہیں دے سکتے سوائے سکون کے. وہ ڈفرینٹ اسٹوری لیے صبح سے اٹھتی ہے، تمہارے لیے سوچتی ہے. اولاد تو کبھی قابل ہو ہی نہیں سکتی کہ ماں باپ کو ان کی جوانی میں کچھ دے سکیں، تو تم کو بھی دینے والا بننا ہے، کیونکہ ہر شخص قربانی دے رہا ہے اور جو قربانی دیتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ قرآن میں دیکھیں کہ احسان کا بدلہ اللہ کہتا ہے بہترین ہے. اللہ کہتا ہے کہ ہم بہترین بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو. یعنی ہو ہی نہیں سکتا کہ تم کسی پہ احسان کرو اور تم کامیاب نہ ہو سکو. تم ڈیفینیٹلی کامیاب ہوگے. لیکن آج آپ دیکھیں ہم مسلمانوں کے اندر بھی یہ مغربی معاشرے کا ایک خاص طور پہ عورتوں میں اور میری زندگی، میرا جیسا دل چاہے میں جیوں، میں جیسا دل چاہے میں سوچوں، میرا جو دل چاہے میں کروں. تو یہ قرآن کی سوچ نہیں ہے اور نہ ہی ایک کائنات اس فطرت پہ بنائی گئی ہے. یہ کائنات احسان کے درجے پہ بنائی گئی ہے. جو دے گا وہی کامیاب ہوگا. اور آپ دیکھو کتنا ہمیں بڑا شرف لگتا ہے نا کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت سے. کتنا بڑی بات ہے یہ ہونا. لیکن اس سے بڑا اعزاز پتہ ہے کیا ہے؟ یہ کہ ہم اس امت کی مائیں ہیں. یہ اس سے بھی بڑا اعزاز ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے بڑھانے کہ یہ آگے بڑھیں، ان کی پرورش ہمارے ذمہ ڈال دی. وی آر دی پائلٹ. اور اگر ہم سو گئے تو جہاز کو تو گرنا ہی ہے. کتنی بڑی بات ہے نا یہ کہ آج جو میں پرورش کروں گی وہی امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوگی. کتنی بڑی ذمہ داری ہے اللہ نے جو ہم کو دی. اور ہم دیکھیں آپ ہماری زندگی آج کیا ہو گئی ایک مسلمان عورت کی. پوری زندگی وہ اس میں لگی رہتی ہے کہ میرا ایک بڑا گھر ہو، میرا بینک بیلنس ہو، میرا زیور ہو.
اسی چیز کو بنانے میں اس کی پوری زندگی گزر جاتی ہے. کہ ان کو تم کوہ نور بناؤ، اور آپ دیکھیں آج کی عورت کاغذ کے نوٹوں میں گم ہو کے رہ گئی، وہ ان کو بنانے میں لگ گئی، جبکہ اس کے پاس ہمیں بہت بڑا مقام دیا گیا ہے اور بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے. ایک نظر ہم آج ایک نظر ان ماؤں پہ ڈالتے ہیں جنہوں نے ہماری ہسٹری کے ہیروز ہمیں دیے ہیں. آپ دیکھیں امام مالک، کون تھے امام مالک؟ کتنے بڑے جو ہیں وہ ایک اسکالر جو کہ قیامت تک، جب تک دین ہے، قیامت تک دین ہے، ان کی کتابیں پڑھی جاتی ہیں. اور آپ کو پتہ ہے وہ کیا بننا چاہتے تھے جب چھوٹے تھے؟ سنگر. سوچیں آج آپ کا بچہ کہ مما مجھے سنگر بننا ہے، کیا کریں گے آپ؟ تو وہ سنگر بننا چاہتے تھے. ان کی ماں نے بھی کیا ٹرک استعمال کی، ڈاٹا واٹا انہیں کچھ نہیں، بس ان کی کمپنی بدل دی. سمجھ گئیں کہ کچھ کمپنی کا اثر ہے، لے کے جانے لگی انہیں پورے وقت بیٹھتی مدرسوں کے باہر، اور ان کو سیم وہ لباس پہناتی جو امام اور رائٹرز اور اسکالرز ہوا کرتے تھے. سیم وہ ڈریس انہیں پہناتی، اور پھر ان سے پوچھتی تم نے کیا سیکھا، اور پھر انہیں دوبارہ بھیجا کرتی کہ اگر وہ انہیں لگتا ہے کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ کوئی کمزور ہے. آخر ان کے دماغ سے یہ بات ہی نکل گئی کہ انہیں سنگر بننا ہے. اتنے بڑے اسکالر بنے. کیوں؟ یہ ماں کا جذبہ تھا، اولاد نے نہیں تھا، ماں کے جذبے نے ان کو یہاں تک پہنچایا. امام شافعی رحمۃ اللہ کو دیکھیں، یہ بھی کتنے بڑے اسکالر، انتہائی غریب اور یتیم، کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے تھے کہ وہ کتابیں اور قلم خریدیں، تو ان کی ماں رات کو نکلتی تھی اور چنتی تھی کوڑے کے اندر سے پھٹے ہوئے پیپرز، اور جو سیاہی نہیں بچ جاتی قلم کے اندر اور دوات کے اندر، وہ چنتی تھی، اور اس سے امام شافعی اپنے نوٹس لیتے تھے. اور جب وہ ختم ہو جاتی تھی، ظاہر ہے ایک کچرے کے ڈھیر سے آپ کتنا پیپر اور کتنا سیاہی ڈھونڈ سکتے، تو ان کی ماں کہتی تھی بیٹا اپنا حافظہ یوز کرو. تب آپ دیکھیں کیا تھا یہاں، ماں کی دیوانگی تھی کہ مجھے تو بنانا ہی ہے اپنے بیٹے کو اسکالر. امام بخاری رحمۃ اللہ کی طرف دیکھیں، قرآن کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، یتیم، اور پھر بیماری سے وہ نابینا ہو گئے، اور ماں اتنا روتی تھی کہ اللہ اس کی آنکھیں واپس لوٹا دے. کہ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کے خواب میں آئے اور کہا کہ تمہارے رونے کی وجہ سے اللہ تمہارے بیٹے کی آنکھیں کی بینائی واپس لوٹاتا ہے. اور جب ان کو یہ بات پتہ چلی تو انہوں نے اپنے بچے کو پورا کا پورا دین کے حوالے کر دیا. 16 سال کی عمر میں وہ حج پہ گئے اور اس کے بعد 16 سال گھر واپس نہیں آئے. بیٹھ کے ساری حدیثیں لکھا کرتے تھے. سوچیں کتنی بڑی قربانی، جس بیٹے سے اتنی محبت کہ اس کی آنکھیں لوٹانے کی دعا، اس کو پھر آنکھوں سے اتنا دور کر دیا. کتنی بڑی قربانیاں دی ہیں ان ماؤں نے، اور کتنا جذبہ ان کے اندر. جب کہیں جا کے ان کی اولادیں آج یہاں پہنچی ہیں کہ ہم علم حاصل کر ہی نہیں سکتے جب تک ہم ان کی کتابوں سے نہیں گزرتے. آپ دیکھیں میں پڑھتی ہوں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قصہ، آپ کو یاد ہے جب وہ اسماعیل علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے آئے، اور حضرت اسماعیل ان کے گھر پہ نہیں تھے، ان کا بیٹا جو تھے حضرت اسماعیل وہ گھر پہ نہیں تھے. تو ان کے فادر کی ملاقات، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملاقات ان کی وائف سے ہوئی، حضرت اسماعیل کی.
تو وہ جاتے وقت کہنے لگے کہ اسماعیل سے بولنا اپنی چوکھٹ بدل لے، اسماعیل سے بولنا اپنی چوکھٹ بدل کہ اسماعیل اللہ تعالیٰ واپس آئے اور ان کی وائف نے انہیں یہ میسج دیا کہ آپ کے فادر یہ کہہ کے گئے، تو وہ سمجھ گئے کہ میرے باپ نے مجھ سے کہا ہے کہ بیوی بدل لو. کیوں؟ حد سے زیادہ بد اخلاقی کا مظاہرہ کر رہی تھی، اور اس نسل سے، حضرت اسماعیل کی نسل سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیدا ہونا تھا. تو کیسے ماں دین پہ نہیں ہوگی، ماں کا اخلاق صحیح نہیں ہوگا، کیسے اتنے اچھی اولاد پیدا کر سکتی ہے وہ؟ اور حضرت ابراہیم کو یہ بات پتا تھی، رائٹ، کہ اچھی مائیں اچھے اولاد پیدا کرتی ہیں. اور واقعی آپ دیکھیں اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی نسل سے آئے، تو کتنی ماں ہونا تاکہ اچھی اولاد پرورش پا سکے. لہذا آج اسلام کو بہت ضرورت ہے واقعی ایک ایسی ماں کی جس کے اندر قربانی دینے کا جذبہ ہو، جو شعوری طور پہ ماں ہو، جو جانتی ہو کہ اس کی اولاد کتنی امپورٹنٹ ہے، ہر چیز سے بڑھ کے امپورٹنٹ، چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی شے ہو. لہٰذا آج جو ہم کرنے کے کام پڑھیں گے وہ چند کام ویسے تو ہمیں سمجھ آ ہی گیا ہوگا، لیکن ایک اسمال سا ریمائنڈر. نمبر 1 کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو دنیاوی اور دینی لحاظ سے بہت آگے بڑھائیں، صرف دین کی بات نہیں ہو رہی، دنیاوی لحاظ سے بھی اگر آپ انہیں آگے دیکھنا چاہتے ہو دین اور دنیا میں، تو نمبر 1 تو آپ یاد رکھو آپ کو خود علم حاصل کرنا ہے. جیسے جیسے بچے گرو کرتے ہیں آپ کو معلوم ہونا چاہیے اراؤنڈ کیا ہو رہا ہے. علم حاصل کرنے اور ڈگریاں لینا شروع کر دیں. علم سے مراد شعور، نالج، کیا ان ہے، کیا آؤٹ ہے، کیا سبجیکٹ پڑھنے، کون سی یونیورسٹیز ہیں، کیسے دینی مدارس میں لے کے جاؤں، کیسے تربیت کروں. جیسے تربیتی کورس ہوتے ہیں مذہبی لحاظ سے آپ سمجھ لیں یا دنیا کے لحاظ سے، دونوں لحاظ سے آپ کو اپنے آپ کو پرفیکٹ بنانا ہے کہ کیسے مجھے ان کی دینی تربیت کرنی ہے اور کیسے مجھے ان کو دنیا کے لحاظ سے پرفیکٹ کرنا ہے. آپ کی نظر ہر چیز پہ ہو. میں 4-5 گھنٹے کمپیوٹر پہ بیٹھ کے یہ ریسرچ کیا کرتی تھی کہ کیا چیز ان ہے، کیا آؤٹ ہے، کیا مسئلے چل رہے ہیں اور کیا مسئلے نہیں چل رہے ہیں، چاہے وہ ان کی ہابیز کے لحاظ سے ہوں یا اسکول کے سبجیکٹس ہوں یا کالج یونیورسٹی کے مسئلے ہوں یا ان کی دینی لحاظ سے پرورش کی باتیں ہوں. اور جبکہ ہم یہ سمجھتے ہیں اس کے لیے بہت کوئی نالجبل ہونا ضروری ہے. میں بالکل ایک عام سی عورت ہوں، لیکن ہم یہ اپنے آپ کو اتنا ڈاؤن کر لیتے ہیں کہ نو مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا. نہیں سمجھ آ رہا تو سمجھیں، کسی سے پوچھیں، لوگوں سے باتیں کریں، اپنے آپ کو تعلیم علم دیں، سکھائیے. جو چیزیں نہیں آتی تھی ہم نے وہ بھی تو سیکھی ہیں نا. تو اپنے بچوں کے لیے سیکھیں، تربیتی پروگرام میں جائیں، دین اور دنیا دونوں لحاظ سے ان کے لیے سیکھیں. اور نمبر 2 جو ایک اور آج کل کا سب سے بڑی پرابلم آپ دیکھیں ہر جگہ ایک مسئلے کہ بوائز پیچھے ہیں اور لڑکیاں آگے. تو یہ بات بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بوائز کی تربیت ٹوٹلی ڈفرینٹ طریقے سے ہوتی ہے اور گرلز کی الگ. یہ بھی آپ کو تربیت آنی چاہیے. نمبر 3 اپنے اندر ہم کو اخلاص پیدا کرنا ہے، اپنے اندر تڑپ پیدا کرنی ہے، اپنے اندر یقین پیدا کرنا ہے، اپنی اولاد کو پرائرٹی نمبر 1 بنانا ہے. اگر ہم جاب کرتے ہیں اور ہمیں کوئی فائنینشیل پرابلم نہیں ہے
تو کچھ دنوں کے لیے اس جاب کو روک دیں. جب بچے بڑے ہو جائیں تو دوبارہ جاب کر لیجیے گا، لیکن یہ وقت، یہ لمحے کبھی واپس نہیں آتے. جب ہم ریٹائر ہو کے بیٹھیں گے تو یہ گھر خالی ہو چکے ہوں گے. اس وقت کوئی ہم سے نہیں مانگے گا کہ مجھے تربیت کی ضرورت ہے، مجھے وقت کی ضرورت ہے، مجھے پیار کی ضرورت ہے. تو ہر چیز کو اس وقت بند کر دیجیے اپنی اولاد کی خاطر، چاہے وہ آپ کی پارٹیاں ہوں یا آپ کے کپڑے ہوں یا آپ کی جاب ہو یا آپ کے ٹی وی ڈرامے ہوں یا لمبی لمبی فون کالز ہوں. ایوری تھنگ سیکنڈری ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ پھر کیوں نہیں ہم ایک بہترین امت کو پرورش دے سکیں گے، انشاءاللہ ضرور دیں گے. اور لاسٹ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو ہے ہم اپنی تربیت کر رہے ہیں، اس لیے میں نے آپ کو ابھی یہ نہیں بتایا کہ ایز اے مدر کیا ٹپس ہیں جس سے ہم بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں. وہ ہمارا جب نیکسٹ سیشن ہوا کرے گا جس میں ہم بولیں گے کہ بچوں کی تربیت کیسے کرنی ہے، تو میں اس طرف آؤں گی کہ ایز اے مدر اگر ہم گھر میں ہیں تو اب ہم کیا کیا طریقے استعمال کر سکتے ہیں اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکتے ہیں فتنوں سے بچانے کے لیے. لیکن رائٹ ناؤ میں صرف یہیں تک ہوں کہ اپنے آپ پہ غور کیجئے کہ مجھے کیسے بدلنا ہے اور کہاں میں رانگ ہوں اور کیسے میں بہترین ماں بن سکتی ہوں. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیرن کثیرہ. الحمدللہ ہمارا آج کی 2 ہی پوائنٹ تھے جو کمپلیٹ ہو گئے. اب میں آپ لوگوں کو چانس دیتی ہوں، پہلے میں دعا پڑھا دیتی ہوں تاکہ اگر جو جاننا چاہے وہ جان سکتا ہے. اس کے بعد آپ میں سے جس کا سوال ہو وہ مجھ سے پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اوکے، تو آج کا ہمارا کوئی سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگر آپ میں سے کسی کا کوئی ایسا سوال ہو جو کہ وہ مجھ سے الگ سے پوچھنا چاہتا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ مجھے پرائیویٹ میسج کر سکتے ہیں، وائس ریکارڈنگ کر سکتے ہیں یا ریٹن میسج کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں آپ کو الگ سے جواب دے دوں گی. ٹھیک، چلیں اپنا بہت خیال رکھیے گا. انشاءاللہ نیکسٹ ویک ملاقات کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.